بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ 7ویں پارے سے انشاءاللہ ہم خلاصہ تفسیر سماعت کریں گے۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں رب کائنات نے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کے بہت اچھے اوصاف کو جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان کے اعلیٰ ترین اوصاف، ان اوصاف میں ایک وصف جو ہے وہ راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور خصوصی طور پر اللہ کی نشانیوں حق کو پہچاننے کے بعد اس خوشی کے اندر یا رب تعالیٰ عز و جل سے ایک لگاؤ کے بعد، ایک تعلق کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ رب کو ایک پسندیدہ امر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس وصف کو، ایمان والوں کی اس شان کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی تلاوت قرآن سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات میں دو طرح کی آیات کا ذکر ہے کہ ایک وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ڈر سنایا ہے۔ حبیب علیہ السلام نے وہ آیتیں جب تلاوت فرمائیں تو صحابہ ان آیتوں کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ ایمان والوں کا یہ طریقہ ہے اور قیامت تک ایسے ایمان والے آتے رہیں گے جو قرآن کی آیتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی نم ہو جایا کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں حق کے ساتھ، حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی چیز کا اسپیشلی ایک ذکر ہے، نجاشی بادشاہ اور اس کی طرف سے دربار رسالت میں بھیجے ہوئے وفد کے لوگ تلاوت قرآن سن کر رو پڑے تھے، شان نزول اور ان کا یہاں پر اسپیشلی ذکر کیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یاد رکھیے گا ایمان والے جو قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سمجھیں گے، قرآنی آیات کو سمجھیں گے، ان کی کیفیات بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور مقام پر رب کائنات اسی سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حلال کو حرام قرار نہ دو، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینے کی وہ مانعت بیان کی گئی، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب فرمایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع کیا، یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کرنے سے، حرام کہنے سے منع فرمایا۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو مقبولان بارگاہی الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یعنی مقبولان خدا کی طرف منسوب چیزوں سے یہاں مراد جو چیز بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے مقبولان خدا، جس طرح کے 11ویں شریف کا ذکر آتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اولیاء کے نام پر اگر کوئی ایصال ثواب کے جانور یا کوئی ایسی چیز
ان کی طرف منسوب کرتا ہے اور پھر اس کو بعد اس کو اللہ کی لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرتا ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے وہ معاذ اللہ اس حلال اور طیب رزق کو، چیز کو، اس حلال کو حرام کر رہے ہوتے ہیں محض اپنے ایک فتوے سے۔ تو لہٰذا بے علم شرعی مسائل بتانے والے بھی توبہ کریں کہ بارہا وہ بھی حلال کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ آج معاذ اللہ لوگوں میں بھی ایک ہے، اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں وہ حلال کہہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اپنی مرضی سے حرام نہیں کہہ سکتے، اور جن کو حرام قرار دیا ہے اپنی مرضی سے حلال نہیں کر سکتے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور ارشاد فرمایا اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو یا جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے ڈرتے رہنا، رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، پیش رکھنا، یہ رب کائنات کو پسند ہے۔ اور اللہ کے احکام کے خلاف جانا، جس کو رب نے حلال فرمایا ہے اس کو حرام کہنا، جس کو حرام فرمایا اس کو حلال کہنا، یہ حد سے بڑھنا ہے، اللہ کے احکام میں تبدیلی ہے، رب اس کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر قسم کے شرعی مسائل اور توڑنے کا کفارہ اور ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری فضول قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ارشاد فرمایا البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، یعنی جو قسمیں آپ کی منعقد ہو گئیں۔ اور فکفاراتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ قسم کے کفارے کے اندر یہ بات لازم ہے کہ 10 مسکینوں کو اس درمیانے درجے کا کھانا کھلایا جائے کہ جو گھر میں بھی عموماً پکتا ہے۔ تو جو گھر کا عمومی کھانا ہے کم سے کم اس لیول کا کھانا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس سے گھٹیا مقدار کی طرف کم میں ایک سستے کے معاملے کے لیے بالکل ایسا کھانا کھلایا جائے کہ جو اس سے کم ہو۔ تو آگے جو ارشاد فرمایا او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان 10 کو کپڑے دے دو، اور یا پھر رقبہ کا مطلب ہے مملوک غلام۔ اس دور کے اندر یہ احکام اب کے لیے نہیں ہیں چونکہ اب غلامی کا نظام موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب غلام ہوا کرتے تھے تو ان کو آزاد کروایا جاتا تھا۔ یہاں بھی ایک بڑی پیاری حکمت بیان کی گئی کہ جب ابتدائے اسلام تھی، چونکہ اس وقت عرب کے اندر اور دنیا بھر میں یہ غلامی کا ایک نظام رائج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات کے تحت، قرآن کی آیات میں، قرآن کے احکام میں حکمتیں موجود ہیں۔ انسان چونکہ فطرتاً آزاد ہے تو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اور ان کا مقصد اور جو واضح طور پر ان سے رب کی چاہت یہی تھی کہ یہ جو مملوک سسٹم ہے، غلامی کا سسٹم ہے، ان کو مختلف شکوں کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ اور یہ الحمدللہ اسلام کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے کہیں قسم کے کفارے کے اندر غلاموں کو آزاد کیا گیا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک غلام کو آزاد فرمائے گا، آزاد کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو اس طرح کی بیسیوں احادیث اور فضائل اور مناقب کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ان احکام کو سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں میں کئی غلام آزاد کیے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اور نسلیں آزاد ہو گئی۔ تو اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں سے جو غلامی کا یہ جو نظام تھا یہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو یہاں پر اب ایک وہ وقت ہے کہ الحمدللہ اب غلامی کا وہ نظام نہیں ہے۔ تو پہلی وہ 2 صورتیں، 2 چیزیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 10 کو کپڑے دینا، یہ چونکہ اب موجود ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے۔
اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور آگے جو ارشاد فرمایا تو جو نہ پائے، جس کے پاس اتنی رقم اور پیسہ نہ ہو کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، 10 کو کپڑے دے سکے، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، فرمایا کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکام یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیے ہیں، قسموں کی حفاظت کی صورت یہ ہے کہ انہیں پورا کیا جائے، جبکہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت کی صورت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ یعنی 2 کام ہے قسم کے حوالے سے بڑے اہم اور سمجھنے کے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب کبھی کوئی کسی جگہ کسی مقام پر اس نے قسم کھا لی، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ جائز ہے اور وہ معاملہ بجا لا سکتا ہے تو اس کو پورا کرے، قسم کو برقرار رکھتے ہوئے، قسم کو باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ وہ یہ عادت بنائے کہ قسم کھانی ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ قسم کی جو اس کو ترک کرے، قسم نہیں کھانی۔ جب یہ عادت بنے گی تو ایک گناہ سے بچنے کی طرف بھی جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ایسی قسم کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم کے ان احکام کو بالترتیب اور مکمل طور پر بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں احکام کو کئی مقامات پر بہت عام فہم اور آسان انداز میں اور مکمل احاطے کے ساتھ چیزوں کے بالکل واضح بیان فرما دیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، احادیث کو نہیں سمجھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیسک چیزیں جو اسلام کی ہوتی ہیں، دین کی ہوتی ہیں، وہ ان بیسک چیزوں کے اندر بھی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں غارت ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی معاذ اللہ جہنم کے ان گڑھوں کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جہاں پر اپنی زندگی کو، اپنے ایام کو اللہ اور اس کو رسول کی اطاعت کی طرف گزارنے کی نیت رکھتے ہیں، وہاں وہ اپنی توجہ کو اس نیت کے ساتھ جوڑ لیں۔ جب نیت بھی ہوگی، توجہ بھی ہوگی، تو اب عمل وجود میں آئے گا، اور جب عمل وجود میں آئے گا تو وہ عمل آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس کو عملی طور پر جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے، پریکٹیکل اس کی طرف نہیں جاتے، تو کیا ہے کہ وہ آپ کی نیت بیکار چلی جاتی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح احکام شرع کے حوالے سے بھی یاد رکھیں، جب آپ اس کام کی، اس چیز کی نیت کریں تو اب ہمت کریں، اس پر عمل کی طرف جائیں اور عادت بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بہتری ہوگی، اور آپ اسلام پر عمل کرتے ہوئے بہترین پاکیزہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، یہ 4 ناپاک شیطانی کاموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز فرمایا کہ انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت، اور فرمایا والازلام، اور قسمت معلوم کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تیر چلایا کرتے تھے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک اور شیطانی کام ہیں۔ اچھا، اب ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد کیا کیا ہیں۔ تو بت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جس کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس سے مراد وہ بت ہیں کیونکہ انہیں نصب کر کے وہ لوگ ان کی پوجا اور اس کی طرف بھی جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو، بت کو، شراب کو، جوئے کو شیطانی کام قرار دیا گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
تو ارشاد فرمایا تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ہاں ایک پر نہیں، اور دوسرے پر جس طرح ایک نہیں لکھا تھا، اور تیسرے کو خالی رکھتے تھے۔ جب کوئی سفر یا کسی اہم کام کے لیے جانا چاہتا تو وہ تیروں کو وہ چلاتے، تو اس کے اندر سے جو جواب آتا اس پر عمل کرتے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب طرح کا ان کا ایک فعال نامہ تھا، ایک انداز تھا، تو قرآن نے اس کو واضح طور پر منع کیا۔ آج بعض لوگوں نے بھی اسی طرح کی مختلف معاملات اور چیزوں کو پال رکھا ہے، مختلف طرح کے فال نکالنے والے، طوطے سے وہ چیزیں نکالنے والے، اور مختلف لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاموں سے پہلے اس طرح کی فعال اور اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ قطعاً درست نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کو منع کرتی ہے، اور مسلمانوں کو ایسی عقائد اور ایسی چیزوں کو طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ مسلمان کے لیے جن چیزوں کی اجازت ہے وہ یہ ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو سنت سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیمات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کام کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل یہ جو میں اپنا بزنس کرنے جا رہا ہوں یا سفر کے لیے نکل رہا ہوں یا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اس میں برکت رکھ دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رب کی مدد اس میں شامل حال ہو جائے گی۔ لیکن وہ شیطانی کام جس سے رب کائنات نے منع فرمایا، مختلف طرح کے آسانی سے فال نکلوا لینا، مختلف کام کر لینا، یہ کام کروں نہیں کروں، تو وہ ایک اپنے ڈھونگ والے انداز میں کوئی 2 چیزیں بتا دینے، یہ نہیں کرو اس دن کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ آج بہت اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں کہ معاشرے میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت کے اندر جس چیز کو بیان کیا گیا، شراب اور جوئے کا دنیاوی اور دینی نقصان اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے، یعنی بغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے درمیان وہ بغض بھی ڈال دے، وہ مسلمانوں کے درمیان دشمنی بھی ڈال دے، اور باہمی عداوتیں بھی اس میں پیدا ہو جائیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل بھی کر دے، دور بھی کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی وہ روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اب اس آیت کو مکمل طور پر اگر ہم سمجھے تو شراب خوری، جوئے کا دنیاوی جو وبال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، بغض و عناد ہو جاتا ہے، ان کے سینے کینے سے بھر جاتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کا جو ہے نا وہ صحیح مطلب، مفہوم اور جو مقصد ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، وہ اس جوئے اور شراب کی لت کے اندر اس حد تک بے اخلاق، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اور دینی وبال کیا ہے؟ جو کہ جب وہ شراب کی طرف جاتے ہیں تو اب ان کی عقل ماری جاتی ہے، پھر وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی دین اور دنیا دونوں چیزیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو رب کائنات نے شراب کو جو حرام فرمایا ہے، جوئے کو حرام فرمایا ہے، آج ہم اس بات کو اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی یہ دونوں وبائیں یہ پائی جاتی ہیں۔ لوگ معاذ اللہ شراب کو اب نام بدل بدل کر مختلف طرح کی چیزوں کے ساتھ، اگرچہ کہ وہ ریل وہ شراب یا اس سے کم درجے کی یا مختلف طرح کی ناموں کے ساتھ اب جو ہے یہ باقاعدہ چیزیں مارکیٹ میں اس انداز میں کہ نوجوانوں سے لے کر ہر طبقے کے افراد اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی اس سے ملتا جلتے اور جو نشہ آور چیزیں ہیں کہ مارکیٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسپیشلی ہماری نوجوان نسلیں اس کے اندر جو ہے وہ غرق ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت مطہرہ نے آخر ان چیزوں کو جو منع فرمایا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ واضح طور پر 2 وجہیں بیان کی قرآن کی اس آیت مبارکہ کے اندر۔
ایک وجہ تو بیان کی گئی کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، تمہاری بغض و عناد ہوگا، تمہاری عقلیں خراب ہو جائیں گی، رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو نیک رہو تو تمہاری نیکی نہیں رہے گی، ذکر الہی سے تم دور ہو جاؤ گے، نماز سے تم دور ہو جاؤ گے، اللہ سے تم جو ہے وہ دور ہو جاؤ گے۔ جب یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ آ جائیں گے تو دین اور دنیا دونوں کی دونوں تباہی کی طرف چلی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے احکام کو، شریعت مطہرہ کے احکام کو جو بندہ مانتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بہتر ہوگی۔ 7ویں پارے میں اگلی ایک آیت مبارکہ جس میں رب کائنات نے اطاعت رسول کا جب حکم دیا تو فرمایا کہ جو بندہ اطاعت رسول کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی کیا کیا نعمتیں اور چیزیں ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور فرمایا اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور پھر آگے جو فرمایا واحذروا، اور ہوشیار رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں، اور ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیا کے اندر اپنے زندگی کو جی رہے ہو تو دنیا کے اعتبار سے دنیا میں اس وقت جو چل رہا ہے، آج بھی ہم ان چیزوں کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جب کوئی شخص بڑھتا ہے آگے تو اس کو کئی فتنے آ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ شخص واحذروا، ہوشیاری اپنائے گا، اپنے آپ کو فعال رکھے گا، توجہ سے اس چیزوں کی طرف دیکھے گا، تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، تو ارشاد فرمایا پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کے دعوت دینے والوں نے قیامت تک جتنے بھی احکام تھے وہ تم تک پہنچا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم تک پہنچا۔ لیکن اگر کوئی شخص اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو اب اس کے اندر یاد رکھیں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رسول پر تو واضح طور پر تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احکام تم تک پہنچا دیے، یہ صحابہ کو بھی پیغام دے دیا گیا، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تم جب دین اسلام پر آ جاؤ تو پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور دینی احکام، معاملات اور ان چیزوں کے اندر فعال رہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں فضول سوالات کی ممانعت کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، عفا اللہ عنہا، اللہ جن کو معاف کر چکا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی، نمبر 1 تو یہ کہ فضول سوالات کرنے کی ممانعت آئی گئی، کہ فضول سوالات نہیں کرنے، کہ خواہ سوال کے اندر سوال کے اندر سوال کرتے رہیں، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں وہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کا، کون سی گائے ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہو، اچھا وہ دکھنے میں کیسی ہو، تو وہ جس طرح وہ سوال کرتے رہے، کنڈیشنز آتی گئیں اور وہ مشکل سے مشکل میں پڑھتے گئے۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم ہے، اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ تربیت تھی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو آپ سوالات پر سوالات نہیں کریں گے، اور ایمان والوں کو بھی قیامت تک کے لیے یہ احکام ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکام کے اندر علماء اور شریعت اسلامیہ جن چیزوں کو حرام قرار دے دے اور جن چیزوں کو حلال قرار دے دے، اب اس کے اندر مزید اس کی شکوں کو نکال کر اس میں طویل بحثوں میں نہ پڑا جائے، بلکہ اس امر کی شریعت نے ممانعت نہ کی ہو اور اس کو مباح قرار دیا ہو، جائز قرار دیا ہو، تو وہ مباح اور جائز ہی ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس کو منع نہیں کیا وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو ہم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کی طرف آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو حرام چیزیں تھیں ان کو واضح طور پر حرام فرما دیا، جو حلال چیزیں تھیں
وہ حلال ہیں، اور جن پر سقوط ہے وہ مباح ہیں، وہ جائز ہیں۔ اب ان چیزوں کو بھی، جائز چیزوں کو بھی معاذ اللہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ناجائز کی طرف لے جانے کے لیے علماء سے مختلف طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے۔ اپنی عقلوں کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے رہتے ہیں، اور فلسفے اور منطقیں جھاڑ کر مختلف طرح کی چیزیں کر کے علماء سے ایک سوال کو ذہن میں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اس پر اب جو ہے وہ ناجائز کا فتویٰ مل جائے، اس پر جو ہے وہ اب یہ فلاں طرح کا فتویٰ مل جائے۔ تو یہ انداز بالکل درست نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ رب کائنات نے جن چیزوں کو دین اسلام میں حلال فرما دیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، اور جن چیزوں کو حرام فرما دیا وہ حرام ہیں، اور اس کے بعد جو مباح اور جائز چیزیں رہ گئیں جس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کے مباح اور جائز ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب عوام کو بھی اس کے اندر اس شک و شبہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے یہ جتنے بھی پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اور دوست و احباب کو بھی اس پروگرام کی اور خلاصہ تفسیر قرآن، درس قرآن کی دعوت بھی دے رہے ہوں گے۔ پورا رمضان ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔